تقابل ادیان یا تقابل مذاہب یا مطالعہ مذاہب کا اصل جو خاکہ ہے، جس سے کھڑکی کھلتی ہے، جس سے دروازہ کھلتا ہے، جس سے ایک بہت بڑی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم ہندو مت پہ خود ریسرچ کریں۔ دین کی جمع ہے ادیان، اور جب ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس پر ہم پورے بصیرت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام، تو باقی جتنے بھی تحریکیں ہیں یا جتنے افکار ہیں یا جتنی قومیں ہیں، انہیں مذہب یا مذاہب تو کہا جا سکتا ہے، انہیں دین نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے اس نبی کے ذریعے اپنے اس سچے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ یہ تو ایک بنیادی اور کلیدی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی ایک مذہب پر یا کسی ایک فکری تحریک پر اپنی توجہ مرکوز کر کے گفتگو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے تقابل ادیان، یہ ایک سمندر ہے، بہت گہرا بھی اور بہت طویل عریض بھی۔ اس پورے سمندر کو جیسے کہتے ہیں کہ کوزے میں بند کر دیا جائے، سمیٹنا، یہ ایک سوا گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس پہ کئی دن لگنے چاہیے، پتہ چلے کہ مذاہب کون کون سے ہیں اور ان کے درمیان تقابلی مطالعے کی بنیاد کیا ہے۔ جب ہم اتنی بنیادی بات پر کھڑے ہیں تو پھر میں معلومات پیش کر سکتا ہوں، علم بھی نہیں دے سکتا، اور تمام مذاہب پر اس وقت، اس تھوڑے سے وقت میں گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ پوری توجہ سے، یہ طلباء بھی اور آپ حضرات بھی میری گفتگو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے دروازے کھلیں گے، بہت سی کھڑکیاں کھلیں گی، اور مطالعے کے لیے آپ کی فکری اعتبار سے بہت سی رہنمائی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کے مقابلے میں مذاہب کون کون سے ہیں۔ ہم ایک لکیر لگاتے ہیں، جیسے شجرہ لکھا جاتا ہے کہ اوپر باپ کا نام ہوتا ہے، لکیر لگا کر پھر نیچے نشان لگاتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ ایک ہم بناتے ہیں نقشہ اپنے یہاں۔ ایسے ہی اگر آپ نقشہ بنا لیں تو وہ اس طرح بنے گا کہ اوپر ہم لکھیں گے الاسلام، الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، اور اس کے آگے لکھیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اس کے نیچے پھر ہم دوسرے مذاہب کا ذکر کریں گے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے اسلام کے معاصر مذاہب، اور دوسرے کا نام ہے اسلام کے منحرف مذاہب۔ یہ بنیادی تقسیم ہے۔ معاصر سے مراد اسلام کے ہم اثر، کہ جب اسلام پوری دنیا میں موجود تھا، تمام انبیاء کی نبوتوں کے زمانے میں اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اسلام کے ارد گرد، اسلام کے مقابلے میں اسلام کے مخالف مذاہب کون سے تھے، انہیں ہم اثر مذاہب کہتے ہیں، جنہیں معاصر، یہ ہمارے معاصر ہیں، تو ہم اثر مذاہب۔ اور ایک تقسیم ہم یہ کرتے ہیں کہ منحرف مذاہب، کہ اسلام ہے، تھا، رہے گا، ایسے مذاہب یا ایسی فکری تحریکیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ اپنا وجود منسلک کیا، یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن پھر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی عقیدے سے منحرف ہوئے تو انہیں ہم کہتے ہیں اسلام کے منحرف مذاہب۔ معاصر مذاہب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ لہذا اس کو جی کسی طرح آف کر دیں، مجھے آف کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام کے معاصر مذاہب جو ہمیشہ سے بہت طویل عرصے تھے، انسانی تاریخ کے ہر دور میں اسلام کے مد مقابل رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اور منحرف مذاہب وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا، لیکن پھر اس سے منحرف ہوئے۔ اگر معاصر مذاہب کا شمار کیا جائے
تو عالمی سطح پر اسلام کے معاصر مذاہب 3 ہیں: ہندو مت، یہودیت، مسیحیت۔ یہ ہمیشہ سے تھے، اب بھی ہیں۔ یہ 3 مذاہب ہیں، لیکن ان 3 مذاہب کے اندر پھر ان کے اندر کی اصلاحی تحریکیں ہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں جنہوں نے اسلام کا مقابلہ کیا ہے، اسلام کو ہرانے کی اور شکست دینے کی کوشش کی ہے، علمی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے۔ پھر ان کے درمیان خود اپنی ایک جنگ ہے فکری، تو اس جنگ کے نتیجے میں اندر اصلاحی تحریکیں بنی، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے گا۔ ہندو مت، یہودیت، مسیحیت، یہ اسلام کے معاصر مذاہب۔ منحرف مذاہب میں ہم سب سے قدیم مذہب جو شمار کرتے ہیں وہ اثنا عشری ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے ایک فکری تحریک شروع کی، اسلام کے خلاف صحابہ کرام کو اس نے ہدف بنایا، اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو تحریک چلی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ دستبردار ہو جائیں خلافت سے، حضرت عثمان خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، اس تحریک کا جام شہادت نوش کیا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن اسلام کے نظام خلافت کو انہوں نے کھلونا نہیں بننے دیا کہ جب بھی کچھ لفنگے اٹھیں اور شور مچائیں اور تحریک شروع کریں اور احتجاج کریں اور مظاہرے کریں اور خلیفہ جو ہے وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، اس کی بنیاد نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنے دی۔ اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا الگ ہے۔ دوسرا منحرف مذہب ہے جسے ہم منکرین ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ آپ ختم نبوت کورس میں بیٹھے ہیں، منکرین ختم نبوت۔ یہ منکرین ختم نبوت ابتدائی زمانے سے اب پچھلے زمانے تک بہت بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا تھا، بہت سے لوگوں نے ان کو مان لیا، کتنے ہیں جن کو کسی نے نہیں مانا۔ لیکن ہمارے آخری زمانے میں اب جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اسے نبی ماننے والے، یا ان میں بھی ایک اصلاحی تحریک ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی تو نہیں مانتے لیکن مجدد مانتے ہیں، امام اور مہدی مانتے ہیں، جنہیں ہم لاہوری مرزائی کہتے ہیں۔ تو یہ منحرف مذاہب ہے۔ تو گویا بنیادی طور پر ہم ان 5 پر بات کرنا چاہیں گے ایک مطالعے کے طور پر: ہندو مت، یہودیت، مسیحیت، اور اسلام کے منحرف مذاہب میں اثنا عشری اور مرزائیت۔ بنیاد اس کی وہی ہے جو آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے ان تمام کورسوں میں، اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے کان محمد ابا احد من رجالکم کہا یہ گیا تھا، اور اب بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہندو بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ مستقل جو الزامات ہیں چلتے ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، ان میں سے ایک الزام یہ تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی، اللہ نے وہی بیان کی حقیقت یہ تھی کہ جس خاتون سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بیٹا نہیں تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا، غلام تھا، اسے آزاد کیا۔ معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت کی تو اسے زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ زید ابن حارثہ تھے، ان کے ساتھ نکاح ہوا سیدہ زینب کا، ان کا نباہ نہ ہو سکا، حضور روکتے رہے کہ طلاق نہ دو، لیکن وہ طلاق دے دی انہوں نے۔ تو اس زینب جو ایک بنو ہاشم میں، بنو قریش میں بڑے خاندان کی خاتون تھی، حضور کے رشتہ دار تھے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آپ خود مطالعہ کریں گے، بہت عظیم خاندان کی عورت تھی، اور حضرت زید پر یہ معاشرتی طور پر یہ داغ لگا ہوا تھا کہ وہ غلام تھے، غلام بکے ہیں، انہیں آزاد کیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں جو حیثیت ایک آزاد آدمی کی ہے وہی حیثیت ایک غلام کی بھی ہے، تقویٰ کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے، باقی نہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کا رد کرتے ہوئے نفی کی ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ان کی ایک بہو تھی، اس بیٹے نے طلاق دے دی تو انہوں نے اپنی اس بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ جو زید تھے وہ تو منہ بولے بیٹے تھے، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو یہ رد کیا۔ دوسرے 2 دعوے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو پھر ہیں کیا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ انہی 2 جملوں نے پوری دنیا میں مذاہب کی تقسیم سامنے کر دی۔
دعویٰ ہے ایک کہ ولا کہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا دعویٰ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ تقسیم یوں ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس پہلے دعوے کو نہیں مانا وہ ایک طرف ہو گئے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے خاتم النبیین نہیں مانا وہ دوسری طرف ہو گئے۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ مذاہب جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر دلائل کے باوجود، وہ دلائل عقلی ہوں یا نقلی، رسول تھے وہ، اور ہم یہ کہتے ہیں یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تم نبوت کی صفات کی ایک فہرست بناؤ، ایک چارٹ بناؤ کہ نبی وہ ہوتا ہے جس میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو۔ پہلے بھی نبی گزرے ہیں، اس ایک چارٹ بناؤ۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ جتنی صفات تم نے اس چارٹ میں لکھی ہیں، جس کاغذ فہرست پہ لکھی ہیں نبی میں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ صفات موجود ہیں۔ یعنی آپ کا نبی ہونا ثابت ہے ان تمام صفات کی بنیاد پر جن صفات کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی میں ہونی چاہیے۔ ایک تو بات یہ وخاتم النبیین، یہ دوسرا۔ تو جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا وہ ہو گئے معاصر مذاہب، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا تو وہ ایک ہو گئے۔ تو اب معاصر مذاہب اور منحرف مذاہب کی تقسیم آپ کو سمجھ آ گئی کہ معاصر مذاہب وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دعویٰ صحیح ہونے کے باوجود، دلائل ہونے کے باوجود حضور کو نبی اور رسول نہیں مانا، اور آگے اثنا عشری ہوں یا مرزائی ہوں، قادیانی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، کلمہ بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی ہم پڑھتے ہیں، جو ان پر قرآن اترتا ہے ہم اس کو بھی اللہ کا قرآن مانتے ہیں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جیسے ماننا چاہیے وہ نہیں مانا، تو وہ اثنا عشری بھی ہیں منحرف اور مرزائی بھی ہیں منحرف۔ اس لیے کہ ایک نقطہ ایک آدھے منٹ کے بعد کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ اب الوہیت کی صفات لازمہ کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی جو صفات لازمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہ ہونے کی جو صفات لازمہ ہیں وہ ان کے اعتبار سے لا شریک لہ ہے، کسی میں وہ صفات لازمہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نبوت اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تمام صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، وہ صفات جو نبی کی نبوت کے لیے لازم ہیں انہیں صفات لازمہ کہتے ہیں، صفات لازمہ کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ کی کوئی صفت لازمہ صفات میں سے کوئی صفت اگر کوئی کسی اور میں مانے تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات لازمہ ہیں نبوت کی، ان میں سے کوئی صفت کوئی آدمی کسی اور میں مانے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اس لیے کہ حضور اپنی تمام صفات لازمہ کے اعتبار سے خاتم النبیین۔ اب ہم اس تھوڑے سے اجمالی خاکے کے بعد آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تین مذاہب میں نے عرض کیا کہ معاصر مذاہب بہت آسانی سے یہ یاد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زمینی حقیقت ہے، ہمارے ارد گرد یہ سب موجود ہیں۔ ایک ہے ہندو مذہب، یہ تو اسی زمین کا اور اسی ہمارے خطے کا، اسی جغرافیے کا مذہب ہے ہندو مت، دوسرا یہودیت، تیسرا ہندو مت کیا ہے؟ ہندو مت وہ مذہب ہے کہ جس کی مذاہب کے اندر جو تعریف کی جاتی ہے، مثلا ہم اسلام کی ایک تعریف کرتے ہیں، مسیحیت کی ایک تعریف کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب یہ ہے۔ خود ہندو مت کے بڑے جو مفکر اور رہنما مذہبی گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہندو مت کی یا ہندو شخص کی کوئی متعین تعریف نہیں کی جا سکتی، جو بھی یہ کہے کہ میں ہندو ہوں ہم اسے کہیں گے کہ وہ ہندو ہے۔ آپ پڑھیں جواہر لال نہرو کو، آپ پڑھیں گاندھی کو، تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی یہی کہا کہ کون ہندو ہے اور کون ہندو نہیں ہے اس کی ہم متعین تعریف نہیں کر سکتے، لیکن جو مذہب ہمارے سامنے ہے اس کے ظاہر ہے کہ ہر مذہب کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، کچھ اعمال اور رسومات ہوتے ہیں۔ تو ہندو مت کی بات جو ہے وہ اتنی سمجھ لینی چاہیے کہ ہندو مت 3 خداؤں اور 4 ذاتوں کا مذہب ہے۔ خدا ان کے یہاں بنیادی طور پر 3 ہیں، اور انسانی زندگی، انسانیت، یہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے، یہ ہے اس کی بنیاد۔ 3 خدا کون کون سے ہیں؟ براہما،
وشنو اور شیو، یہ 3 خدا ہیں۔ یہ تثلیث جو بنتی ہے آگے عیسائیت میں بھی آ گئی ہے اور مجوسیت میں بھی آ گئی ہے، اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں وہ ان کی ریس کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن سب سے پہلے اسلام کے مقابلے میں جو مذہب نمودار ہوا اور وہ پھیلتا چلا گیا، اس کو ہم بت پرستی کا مذہب کہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ الحی القیوم، وہ ایک ذات ہے، یہ تقابلی بات ہو گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اور ساری کائنات کو سنبھالا ہوا بھی اسی نے ہے۔ بہرحال ہندو مذہب یہ ہے۔ 4 ذاتیں ان میں کون سی ہیں؟ وہ انسانیت کو، کہ پوری انسانیت ہر حال میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے 4 ذاتوں میں تقسیم ہے۔ ایک ذات کا نام ہے برہمن، یہ سب سے بڑی مقدس ذات ہے ان کے یہاں۔ پنڈت بھی ان میں سے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی ان میں سے ہوتے ہیں، ان کی مذہبی کتابیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ یہ ہے برہمن۔ دوسری ذات ہے کھچتری، یہ جنگجو لوگ، اور فورسز میں، یہ پولیس میں ہوں گے، فوج میں ہوں گے، یہ ایک خاندان، ایک قوم چلی آ رہی ہے جس کو کھچتری کہتے ہیں۔ تیسرا ہے شیوا، یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت پیشہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پورے خطے میں بہت سے آپ میں سے حضرات ہوں گے اور ہمارے بڑوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہمارا رہن سہن تھا۔ وہ کاروبار کیسے کرتے تھے؟ سودی کاروبار کرتے تھے، جکڑ لیتے تھے، دکانیں ان کی تھیں، کاروبار ان کے تھے، تجارتی مراکز پہ ان پہ قبضہ تھا۔ یہ ایک ان کی نسل ہے، ایک ذات ہے جو تجارت پیشہ ہے۔ اور چوتھی جو ہے ذات ہے، یہ جس کو اچھوت کہتے ہیں، جس کو دلت کہتے ہیں، یہ چوتھی ذات ہے۔ یہ سب سے نیچ، کوئی برہمن کا بیٹا خواہ کتنا بد کردار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لٹیرا ہو، دنیا بھر کی ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن پھر بھی وہ مقدس ہے کیونکہ وہ برہمن کا بیٹا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ اسی طرح یہ جو چھوٹی ذات ہے، اس ذات کے اندر اولاد خواہ کتنی پڑھی لکھی ہو جائے، خواہ اولاد کتنی نیک اور پارسا ہو، لیکن اس کو برہمن کے مقابلے میں، کھچتری کے مقابلے میں، شیوا کے مقابلے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کے مندر الگ ہیں، عبادت گاہیں، برہمنوں کی عبادت گاہیں، کھچتریوں کی عبادت گاہیں، ان میں کسی اس چھوٹی ذات کے ہندو کو جانے کی اجازت نہیں۔ پنڈت پڑھتا ہے مذہبی کتابیں، اور ان کو وہ مذہبی کتابیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، چھونے کی اجازت نہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ سننے کی اجازت نہیں۔ ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کسی پنڈت کے ارد گرد گھوم رہا ہو کہ جب وہ کتاب پڑھ رہا ہے، کتابیں ان کی میں آگے بتاتا ہوں کتابیں کون سی ہیں، تو وہ پڑھ رہا ہے اور یہ سنے کان لگا کر، تو اسے پکڑ کر اس کے کان میں گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال دینا چاہیے تاکہ اس کے کان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اس نے جرت کیسے کی ہے پنڈت کی آواز اور مذہبی کتاب کو سننے کی؟ تو یہ 4 ذاتیں ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ ان 4 ذاتوں پر وہ بنیاد رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 3 خداؤں کے قائل ہوں، انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرتے ہوں، وہ تبلیغی مذہب نہیں ہو سکتا، دعوتی مذہب نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانے میں تو ایسا تھا کہ اس پورے خطے میں جاپان بھی، چین بھی، افغانستان بھی، یہ ہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں ہندوستان ہے، اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقے جو ہیں ان میں ہندو مت موجود تھا، لیکن وہ سمٹتا چلا گیا ہے، وہ بڑا نہیں ہے۔ آگے ہم چلیں تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ اس 3 خداؤں کا، 4 ذاتوں کا اور انسانیت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو پیدا ہو کے آ گیا، برہما نے اس کو پیدا کیا، وہ اپنے وقت میں شیو کے ارادے سے ہلاک تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہلاکت اس کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، یہ روحوں کا جونی چکر ہے، آواگون اس کو کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں ایک لفظ ہے آواگون، ہمارے یہاں بھی بہت سے پنجابی بولنے والے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی آواگون قسم کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ روحیں موجود رہتی ہیں، جسم مرتا ہے۔ جسم میں بھی پھر یہ ہے کہ انسان کے جسم کو جب وہ مر جائے، اس کی روح قبض ہو جائے، تو اس کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو
لکڑی، تیل، آئل اس پر جلایا جاتا ہے، اور پھر جلانے کے بعد اس کی اس راکھ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کہتے یہ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ انسان 4 عناصر سے مرکب ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ ہے بھی یہی بات۔ انسانی وجود کے اندر ایک حرارت ہے، ایک مٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ من صلصال من حمأ مسنون، مٹی سے پیدا کیا۔ بہرحال وہ اس راکھ کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آگ نے تو اپنا حصہ لے لیا جب جلایا، باقی جو راکھ اس کی نکلی ہے اس کو کچھ دریا میں بہا دیتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کچھ ویسے ہی مٹی میں مل جاتی ہے۔ یہ تو ہے انسانی جسم کے ساتھ ہندو مذہب میں، لیکن روح نہیں مرتی۔ اگر ایک آدمی اس دنیا میں اس پہلے جنم میں نیک ہے، مر گیا، اگلے جنم میں اس کی روح کسی اور اس سے بھی زیادہ اچھی چیز میں آ جائے گی۔ اور اگر ایک آدمی اس دنیا میں برائی کرتا رہا ہے، کفر کرتا رہا ہے، جو ہے وہ ظلم کرتا رہا ہے، تو مرنے کے بعد اس کی روح آنے والے وقتوں میں دوسرے جنم میں کسی کتے میں، کسی بلی میں، کسی بھیڑیے میں آ جائے گی۔ روح نہیں مرتی، انسان کا جسم مر جاتا ہے، روح منتقل ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آواگون، یہ عقیدہ ہے، اور یہ ان کا جونی چکر روحوں کا۔ اگلی بات جو میں ہندو مت پہ ختم کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں مذہبی ہیں، ان کی عبادت گاہ کو تو مندر کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مندر یہاں بھی تھے، اب بھی ہیں، اور ہماری حکومتیں اب تو ان مندروں کی تزئین و آرائش کر اتنا پیسہ آپ مسجد کی تزئین و آرائش پہ نہیں خرچ کر رہے جتنا ہندو اوقاف اور ہمارا بیت المال سے، ہمارے خزانے سے ان کے یہاں کٹاس ایک جگہ ہے چکوال کے قریب، چوہا سیدن شاہ کے قریب۔ اسی طرح یہاں یہ اب دیکھ لیں کہ مندر، جین مندر گرایا تھا مسلمانوں نے بابری مسجد کے مقابلے میں، اب اس کو کس طرح خوبصورت بنا دیا گیا، اس کی حفاظت کی۔ تو یہ مندر اس کو کہتے ہیں۔ مندر میں مذہبی رہنما جو ہے وہ پنڈت ہے جو عبادت کراتا ہے اور جو کتابیں پڑھتا ہے۔ کتابیں اگر لکھنا چاہیں تو وید ہیں 4، وہ الگ اپنی ایک تقسیم ہے۔ اپنشد ایک کتاب ہے، رامائن ایک کتاب ہے کہانیوں کی، اور یہ کتابیں ان کی مذہبی کتابیں کہلاتی ہیں۔ یہ ہے ہندو مذہب۔ ہندو مذہب میں پھر اس بنیادی عقیدے، 3 خداؤں کے عقیدے اور 4 ذاتوں کی تقسیم کی بنیاد پر اصلاحی تحریکیں بنی ہیں۔ پہلی اصلاحی تحریک ہوئی جس کو ہم بدھ مت کہتے ہیں، مہاتما بدھ، مشہور ہے، آپ کی نصاب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے مہاتما بدھ۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوا جی کہ انسان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو اچھا ہے، اچھا باپ کا بیٹا ہے وہ ہمیشہ اچھا رہے، انسان کو یوں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، انسان انسان ہے، ایک آدم کی اولاد ہے، لہٰذا سب انسان برابر ہیں۔ آگے چل کر اس مذہب کے لوگوں نے جو اپنے مذہب کا حشر کیا ہے وہ اس پہ اس وقت ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ مسیح علیہ السلام کے آنے سے 563 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے ہندو مذہب کے اندر ایک احتجاجی تحریک شروع کی، اصلاحی تحریک شروع کی، اور کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان برابر نہیں ہے، 4 ذاتوں میں تقسیم ہے، یہ غلط ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور برابر ہونے کے بعد یہ ہے کہ جو نیک ہے اس کو نیکی کی وجہ سے اچھا کہنا چاہیے، جو برا ہے اس کا باپ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اس کو برا کہنا چاہیے۔ یہ ایک مذہب بن گیا، مستقل مذہب اس کو کہتے ہیں، بدھ مذہب۔ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ارد گرد بدھ مذہب موجود ہے۔ دوسری اصلاحی تحریک ہوئی آج سے 500 سال پہلے تقریباً آپ کے اسی خطے میں، یہ سمجھنا چاہیے ہمارے اسی خطے میں، یہ شیخو پورہ اور شاہ کوٹ کے قریب ایک گاؤں تھا تلونڈی، جس کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہاں ایک شخص پیدا ہوا، ہندو مذہب کے ساتھ تعلق تھا، ہندو ماں باپ اور ہندو خاندان کے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا نانک۔ وہ جب بڑا ہوا اپنے اس معاشرے سے وہ بالکل کٹ کر اپنی زندگی گزارنے لگا، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ 3 خداؤں کی بات نہیں مجھے سمجھ آتی، خدا تو ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی توحید۔ کیونکہ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب اسلام یہاں غالب تھا، اسلام کی تعلیمات، یہ 500 سال پہلے کی بات ہے، اسلام کو 14 صدیاں ہو گئی ہیں۔ تو اس خطے میں بھی یہ شیخو پورہ، گوجرانوالا، سیال کوٹ، یہ تمام خطوں میں اسلام مسلمان موجود تھے، مسجدیں موجود تھیں۔ تو اس کے نتیجے میں اس کے کان میں یہ بھنک پڑتی رہتی تھی اور یہ بات چلتی رہتی تھی، بلکہ اس کے باپ نے اسے اردو اور ہندی پڑھنے کے لیے ایک مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چھوڑا کہ یہ آپ کو ہندی پڑھائیں گے۔ تو ان کے مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا یہ ذہن بن گیا کہ خدا تو بھائی ایک ہی ہونا چاہیے، وہی لم یزل لا یزال ہونا چاہیے۔ بات یہ سمجھ آنے والی ہے، یہ تو بات سمجھ آنے والی کوئی نہیں کہ ایک پیدا کرے اور دوسرا مار دے، مارنے والا اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر آپ یہ تقسیم کریں کہ ایک خدا ہے، دو خدا ہیں، تین خدا ہیں، اور تین خدا جو ہیں مختلف کام کرتے ہیں تو ان میں جھگڑا ہوگا، فساد آتا، دنیا فساد ہوگا. تو اس نے یہ دعویٰ کیا. بہت سے سفر کیے، ان کو ہم اب آج کل گرو نانک کہتے ہیں نا جی، نانک اس کا نام تھا. گرو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مذہب میں بعد میں اصطلاح گھڑی گئی کہ استاد کو گرو کہتے ہیں اور شاگرد کو چیلا کہتے ہیں، گرو اور چیلا، یہ بہت مشہور بات ہے. تو یہ ایک اصلاحی تحریک تھی. وہ گرو نانک صاحب جو ہیں اس پورے خطے میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، شادی نہیں کی، زمینیں چھوڑ دیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور ہر جگہ یہ اعلان کرتے تھے کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے، بھی دل نہیں مانتا کہ ہم کئی خدا مانیں. وہ مکہ معظمہ بھی گئے، مدینہ منورہ بھی گئے. مکہ معظمہ گئے تو ایک فقیر کی طرح یہ احرام باندھ کر گئے، مدینہ منورہ کا بھی چکر لگایا، شام کا بھی چکر لگایا، یہاں بھی پورے خطے میں گھومتے رہے. اس کے نتیجے میں یہ ایک مستقل مذہب بن گیا جس کو ہم سکھ مت کہتے ہیں. انہوں نے اپنی اصطلاحات الگ کر لی. اور مولانا قاضی عبدالودود صاحب کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت یا ختم نبوت پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے اب یہ آسان بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے تو وہ اپنی نئی اصطلاحات بنائیں، جس طرح سکھوں نے اپنی بنا لی. انہوں نے استاد کو گرو کہنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو گردوارہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو رامائن نہیں کہا، اپنشد نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ جو گرو نانک صاحب نے کتاب لکھی ہے یہ ہماری مذہبی کتاب ہے. اس طرح انہوں نے تمام اصطلاحات اپنی مستقل بنا لی. نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا تصادم نہیں ہوتا. اگر مرزائی بھی اپنی اصطلاحات الگ بنا لیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی بجائے کچھ اور کہنے کا دعویٰ کریں یا اور، تو پھر مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تصادم نہیں رہے گا. بہرحال یہ ہندو مت کے اندر دوسری اصلاحی تحریک تھی جس نے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کر لی. اب ہم جب ہندو مت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک اصلاحی تحریک کے نتیجے میں ایک نیا مذہب بنا جس کو بدھ مت کہتے ہیں، اور دوسری اصلاحی تحریک کے نتیجے میں دوسرا مذہب بن گیا جس کو ہم سکھ مت کہتے ہیں. چھوڑنا کسی کو نہیں چاہیے، مطالعہ سب کا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہندو مت تو وہ ہے کہ جو اس خطے میں غالب تھا محمد بن قاسم کے بعد یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جہادی لشکر آئے ان کے نتیجے میں اس کو شکست ہوتی رہی. لیکن سکھ مت وہ ہے کہ یہیں اس نے جنم لیا، یہیں اس کے خد و خال بنے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ اتنے جنگجو تھے. یہ کھچتری لوگ تھے، کھتری جن کو کہتے ہیں ان کی، یہی کھچتری لوگ تھے. وہ اتنے جنگجو تھے کہ انہوں نے منظم طریقے سے اس پورے پنجاب پر پھر حکومت قائم کی. راجہ رنجیت سنگھ مشہور ہے، رنجیت سنگھ جو ہے وہ مشہور ہے. کشمیر پہ ان کا قبضہ تھا، سری نگر پہ، اور حضرت کی میر کیا نام ہے، ہری پور پہ، ہری رام کے نام پہ ہے نا جی، ہری رام کے نام پہ ہری پور پہ ان کا قبضہ تھا. وہ پشاور سے لیکن یعنی تورخم سے ادھر اور پنجاب کے آخری خطے تک، یہ پورے پنجاب پہ ایک وقت میں سکھوں کی حکومت رہی ہے. ہم بھی ان کے غلام رہے ہیں. یہ بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھے جاتے تھے، استبل بنا دیا گیا تھا. یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ مڑی ہے راجہ رنجیت سنگھ کی. مڑی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اس کی جو میت ہے اس کو آگ لگائی جائے، جلایا جائے. وہ مڑی وہاں موجود ہے. ان کا بہت بڑا گردوارہ ہے. ایک آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف شاہی قلعہ ہے، یہ مغلوں نے تعمیر کیا، مسلمانوں کافر نے تعمیر ہے. ایک طرف بادشاہی مسجد ہے جو مغلوں میں سے اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرائی، اسے عالمگیر، اور ساتھ ہی اس کے پہلو میں وہ گردوارہ موجود ہے. اسی طرح آپ پشاور، ایک وقت ایسا ہوا ہے کہ پشاور کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا. بالا کوٹ کی جنگ ہماری جو ہوئی ہے وہ سکھوں کے ساتھ ہوئی ہے. لشکر جو ہے وہ کشمیر سے آیا ہے، شیر سنگھ کا، اور ادھر سے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اور مولانا، یہ ایک لشکر. تو سکھ مذہب کو اس کے تمام خد و خال کے ساتھ پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سکھ ہمارے کبھی دوست ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. قیام پاکستان کی تحریک جو تھی اس کے بعد جب یہ آبادی کا تبادلہ ہوا ہے اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو اتنا نہیں مارا جتنا سکھوں نے مارا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو بہرحال اس کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان کر سکیں. ہمارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہمارا دوست ہے یا نہیں، اور ہم جس طرح ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، جس کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تمام بھارت تو مسلمانوں کو دارالعلوم دیوبند جانے کا ویزا نہیں دے رہا. بھارت تو مسلمانوں کو خواجہ نظام الدین کے عرس پہ جانے کا حالانکہ طے ہے معاہدہ، نہیں دے رہا. دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے چلو گے ایک بند گاڑی میں اور وہاں جاؤ گے بستی نظام الدین اور وہاں رہو گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکو گے. ہم ان کو وہاں سے وصول کرتے ہیں، ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں، سیکورٹی کا بندوبست کرتے ہیں، ٹھہرانے کا، اچھے ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں ان کو، اور ان کو لے جاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جانا ہے. اپنی جو مذہبی رسومات ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے انہیں ٹیکسلا جانا ہے، وہاں پنجا صاحب
اور وہاں وہ ان کا اسی طرح یہاں. تو یہ سب کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے آداب اور احترام کے ساتھ اور سیکورٹی میں جو گزر رہے ہیں، یہ کبھی ہمارے دوست تھے یا نہیں، اب بھی ہمارے دوست ہو سکتے ہیں یا نہیں. اسلام کے ساتھ ان کا تقابل کیا ہے؟ بلا شبہ توحید کا پرچار کرنا چاہا گرو نانک صاحب نے. وہاں سے تلونڈی سے ننکانہ صاحب سے شروع ہوئے، پوری دنیا کا سیر کرنے کے بعد وہ آ کر یہ ناروپال کے پاس جو اب کرتار پورا راہداری بنائی گئی ہے اور گرودوارہ بنایا گیا ہے پچھلے زمانے میں، تو وہاں آ کر وہ فوت ہوئے. اور لیکن یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ الہ ایک ہونا چاہیے، لیکن اتنا کہنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. وہ اسلام جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. کتنا بھی کوئی موحد ہو، وہ موحد توحید وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اس کے علاوہ جو توحید ہے وہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ یہودی مذہب کی میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں. 12 بیٹے تھے. رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. چاند سورج سے مراد حضرت یعقوب اور ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی ماں اور حضرت یوسف کے باپ تھے، اور 11 جو ستارے ہیں ان سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی. 11 وہ، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ 12 بھائی جو ہیں، ان میں سے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا یہودا. ٹھیک، وہ جس نے یہ کہا تھا کہ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اور جس نے وہاں مصر میں یہ کہا تھا کہ میں نہیں جاتا، تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ میں تو بنیامین کے بغیر نہیں جاتا. وہ سارا سورہ یوسف میں واقعہ موجود ہے. یہ یہودا جو ہے بڑا بیٹا تھا. اس کی بنیاد پر جو آگے چل کر مذہب تشکیل پایا، اس مذہب کا نام یہودیت ہے، یہودا کی طرف منسوب یہ مذہب ہے. اس میں 4000 نبی ہوئے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں کہ 25 انبیاء کے نام آئے ہیں قرآن مجید میں. رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم. بہت سے رسولوں کا ہم نے نام لیا ہے، بہت سے رسولوں کا ہم نے نام نہیں لیا. تو 25 رسولوں کا نام ہے. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کے علاوہ 24 رسولوں کے نام ہیں. حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 17-18 نبیوں کا نام لیا ہے سورہ الانعام میں. تو یہ سلسلہ ہے، سلسلہ بنی اسرائیل. اسی کو آگے چل کر یہودیت کہا گیا. اس کی وجہ میں کسی وقت پھر انشاءاللہ بیان کر سکوں گا. اس وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا وقت کہ میں بتاؤں کہ یہودیت کیسے اسرائیل بنی، یہ جو اسرائیلی سلطنت ہے، اور کیسے یہودیت بنی کہ ایک یہودا کے نام پر سلطنت بنی. لیکن یہ ایک مذہب تشکیل پایا. اس مذہب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہوئے ہیں. تو اب اس مذہب کی تشکیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل کی، اس کا نام ہے تورات. ہم بھی مانتے ہیں، آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بچے کہ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل کی اللہ نے، اس کا نام تھا انجیل. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ قرآن میں ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. داؤد علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، اس کا نام تھا زبور. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے. تو یہ تینوں کتابیں، اس کے علاوہ صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، یہ سورہ الاعلیٰ میں کے آخر میں یہی موجود ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ و ابراہیم. اسی طرح زبر کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے. ایک کتاب کو کہتے ہیں زبور، کئی کتابیں ہوں تو ان کو کہتے ہیں زبر، جمع ہے. تو یہ کتابیں ان 4000 نبیوں میں سے کتنے ہی نبیوں پر کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب میں اس قوم کے لیے نبی پر ہدایات نازل ہوئیں، تعلیمات نازل ہوئیں، عقائد نازل ہوئے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سارے خاندان کی بات ہے. اور میں ایک بات درمیان میں کہہ کر پھر مسیحیت پر جانا چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. اسرائیل بھی دعوتی مذہب نہیں ہے، یہودیت بھی دوسروں کو دعوت نہیں. وہ کہتے ہیں 12 خاندان ہیں. یہ 12 خاندان جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بس ان کے درمیان مذہب ہے. آج بھی جتنی تعداد ہے دنیا میں سکھوں کی، اتنی ہی تعداد ہے آج یہودیوں کی. 1.5 کروڑ کے قریب دنیا میں سکھ آباد ہے، یہاں سے لے کر پوری دنیا تک، کینیڈا تک. اور یہودی جہاں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جب ان کی مردم شماری کی جائے، جب گنتی کی جائے، تو وہ بھی 1 کروڑ 20 25 30 لاکھ تک ہیں. اس سے زیادہ ان کی ہم آپ کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ تو پاکستان میں، 22 کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہے.
اتنے ہی تو ان مسلمانوں کی تعداد اپنی جگہ پہ تھے، لیکن یہودیت بھی مذہب جو ہے وہ دعوتی نہیں ہے، لیکن یہودیت کے عقائد کیا ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، اس کا میں تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عقائد میں جب ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ بھی ان کا یہی ہے اور یہی مانا گیا ہے کہ وہ دو عقیدے ہیں ان کے، اور ان میں وہ متسلب ہے، بہت پختہ ہے۔ ایک توحید باری تعالی، حیران نہ ہوں آپ، وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، توحید باری تعالی۔ اور دوسرا عقیدہ ہے نسلی تفاخر۔ توحید کی کیا حیثیت ہے وہ میں ابھی، یہ میرے پاس بائبل موجود ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، ان سب موجود، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی توحید کی حیثیت کیا ہے۔ آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ قرآن مجید میں یہ کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کا بیٹا کسی کو کہا تو وہ وحدانیت تو نہ رہی، توحید تو نہ رہی۔ اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عزیر، جن کو ہم عزیر کہتے ہیں اور وہ عزرا کہتے ہیں، عزرا نبی، عزرا کی کتاب بھی ہے بائبل میں، یہ ایک شخصیت ہیں جن کا ایک ذکر تو موجود ہے مختلف جگہ پر، لیکن اصل ذکر ان کا موجود ہے سورہ بقرہ کے تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے، پہلا رکوع چھوڑ دیں، دوسرا رکوع چھوڑ دیں، تیسرے رکوع میں 3 واقعات ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ یہ بچے صبح دیکھ لیں گے، میں اس لیے ان کو چونکہ زیادہ تعداد آپ کی ہے اس لیے آپ کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑے لوگ تو انشاءاللہ خود مطالعہ کر لیں گے۔ یہ 3 آیات ہیں، ان میں ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہے، تیسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دوسری جو درمیان والی آیت ہے اس میں ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک وہ شخص جو ایک بستی پر سے گزرا، وہ بستی اپنی بنیادوں پر گری ہوئی تھی، وہ عمارتیں منہدم ہو چکی تھی، اس بندے کا ذکر ہے۔ یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ اس زمانے کا وقت ہے، اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہیکل پر، جب بیت المقدس پر، جب فلسطین پر اور اس پورے خطے پر ایک مشرک 2 دفعہ آزمائش آئی ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، جو بنی اسرائیل میں کہا 2 دفعہ تم پر، ایک دفعہ تو کیسر ہندو مذہب نے اس پر جا کر قبضہ کیا، گرا کر رکھ دیا ہیکل کو، سارے فلسطین کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور تمام یہ جو یہودی تھے ان کو غلام بنا کر لے گیا۔ اور ایک دفعہ یہاں پہ حملہ کیا ہے مجوس نے، یہ ایران نے، کسرا نے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں تو بس دیکھا کہ بستی تو اجڑی ہوئی ہے، تباہ، تورات کا کوئی نسخہ نہیں ملتا، تو کہا کہ اس بستی کو کیسے زندہ، وہ بستی اللہ نے زندہ کی، اس کا ذکر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کے ساتھ لکھا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ جو حادثات پیش آئے ان کے نتیجے میں تورات کا ایک نسخہ بھی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج جس کو تورات کہہ رہے ہیں عیسائی بھی اور یہودی بھی، یہ وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں مذاہب یہ ریت کی دیوار ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے علمی اعتبار سے، وہ ختم ہو گئی۔ ایک ایک ورق جلا کر رکھ دیا گیا، کسی کے پاس اگر کوئی ورق تورات کا ہوتا تھا تو اس گھر کو گرا دیا جاتا تھا۔ باقی تمام یہودی اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا وہ مناسب نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن دوسرا جو عقیدہ ان کا وہ ہے نسلی تفاخر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 خاندان یہ نسلی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور باقی تمام انسان ان کے غلام بن کر ان کے خدمتگار کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا خون بہانا، ان کی عزتیں لوٹنا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دینا، یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ یہ پیدا ہی ہمارے لیے کیے گئے، ہم چاہیں تو ان کو زندہ رکھیں اور ان سے کام لیتے رہیں، چاہیں تو مار ڈالیں۔ آپ پوری یہودیت کی تاریخ دیکھ لیں کہ یہودیوں نے اخلاقی اعتبار سے، بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے، انسانی اعتبار سے کبھی بھی مسلمانوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا، نہ انہوں نے اخلاق کی پرواہ کی، نہ انسانی قواعد کی، نہ اسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارا تماشا لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال نسلی تفاخر کا معنی یہ ہے کہ ہم نسلی اعتبار سے ان 12 باپوں کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسلیں چلی آ رہی ہیں، 12
یہی 12 ہیں دنیا میں مقدس، اور ان کے علاوہ کوئی بھی مقدس نہیں ہے، کسی کا خون مقدس نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ تقابل کی بات تو میں صرف اس وقت اتنی کر سکتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر بھی، یہ تقابل کی بات کر رہا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر بھی اور خطبہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں بھی کہا کہ سنو کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے خطبہ حضور سرور دو عالم سے کہ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم خلق من تراب، مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لہذا یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ اسلام نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت پاتا ہے تقوی کی بنیاد پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ نسلی اعتبار سے جتنے بھی بد کردار ہوں 12 خاندانوں کو مقدس اور باقی سب کو اپنے سے کم تر، کمزور اور غلام سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں ان کے 2 بنیادی عقیدے۔ جہاں تک تعلق ہے، تعارف کے طور پر میں کر رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں بیان کر، جہاں تک تعلق ہے ان کی مذہبی کتاب کا، تو اس وقت جو ہمارے پاس ہے جس کو بائبل کہتے ہیں، یہ تعارفی طور ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے گی۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس احادیث رسول ہے، یہ ہے ہمارا ذخیرہ پوری تاریخ۔ ان کے اس کے مقابلے میں ان کی جو مذہبی کتاب ہے اس وقت اس کو بائبل کہتے ہیں۔ بائبل عبرانی کا لفظ ہے، یونانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مجموعۃ من الکتب، بہت سی کتابوں کا مجموعہ ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں بائبل۔ یہ بائبل جس کا 2 ترجمے ملتے ہیں آپ کو بازار میں، ایک پہ لکھا ہوتا ہے کتاب مقدس، ایک پہ لکھا ہوتا ہے کلام مقدس۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا دونوں کا اب تعارف شروع ہو گیا۔ تو اس بائبل میں ان کے دعوے کے مطابق پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں بھی موجود ہیں، اور مسیح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو مذہبی کتابیں تشکیل پائی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد عتیق، دوسرے کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹامنٹ۔ یہ بائبل 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ عہد عتیق کہلاتا ہے، عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا عہد نامہ قدیم میں جو 2 بڑے فرقے ہیں عیسائیوں کے، ایک ہے کیتھولک، ایک ہے پروٹسٹنٹ۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ یہ نئی باتیں ہیں، نئی اصطلاحات ہیں، یہ کیا ہے، ہم یاد نہیں رکھ سکیں گے، لیکن مجھے اللہ کے فضل و کرم سے یقین ہے کہ آپ لکھیں نہ لکھیں، آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا اپنے سامنے نظر آئے گی، یوں کہ مذاہب کی دنیا ہمارے پاس کھلی ہوئی سامنے آئے گی، اور اس کے اوپر اسلام کی ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے، ایک نور نظر آئے گا کہ یہ اسلام ہے، اور پتہ چلے گا کہ ہم جس دین کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کتنا مقدس ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا اصولوں پہ مبنی ہے، اس کے عقائد پہ کتنے دلائل اور باقی کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ بائبل جو ہے اس میں یہ 2 بڑے فرقے ہیں۔ کیتھولک فرقہ جو ہے اس کا جو مذہبی رہنما عالمی سطح پر اس کو کہتے ہیں پوپ، ویٹیکن سٹی میں یہ پوپ مشہور، آپ جانتے ہیں کہ پوپ صاحب نے یہ کہا، پوپ صاحب نے یہ کہا، یہاں بھی ان کے گرجے موجود ہیں۔ تو کیتھولک، یہ ویٹیکن سٹی وہ جگہ ہے، ویٹیکن کا جو گرجا ہے جہاں اب پوپ بیٹھتا ہے، اور اس کی ایک ریاست ہے باقاعدہ۔ پوپ کو ریاستی اعتبار سے پوری دنیا میں ایک بادشاہ کا پروٹوکول ملتا ہے، اور اس کی ریاست کو اس کا اپنا الگ سکہ ہے، اس کی اپنی ٹرین ہے، اندر کا اپنا نظام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حواری تھے پطرس، وہ یہاں مارے گئے، ان کو قتل کیا گیا، کہا کہ وہ شہید ہوئے، وہاں ان کی قبر بنی، تو اس کے ارد گرد جو گرجا بنا ہے وہ پوری ریاست ویٹیکن ہوئی، تو وہاں پوپ بیٹھتا ہے۔ یہ تو قدیم ترین تھا فرقہ۔ لیکن عیسائیت میں پوپ کو جو اختیارات حاصل دیے گئے تھے، چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں کہ اتنے اختیارات تھے کہ تورات اور انجیل کی تشریح کرنے کا حق جو ہے وہ صرف پوپ کو حاصل ہے۔ پوپ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ یہ مسیح علیہ السلام کی گدی پہ بیٹھا ہے، اور مسیح علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے شریک تھے، لہٰذا ان کی گدی پر بیٹھا ہے تو یہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کر سکتا ہے۔ ہر گرجے میں فہرست لگی ہوئی تھی گناہ معاف کرنے کی فیس، یہ تاریخی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گناہ معاف کرنے کی، کسی نے زنا کیا ہے تو وہ اتنی فیس دے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کسی نے شراب پی ہے، وہ اتنی فیس دے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، اس کی یہ فیس ہوگی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس کو اتنی فیس دے۔ تو یہ گناہوں کی معافی اور فیسیں وصول کرنے کا نظام جو تھا یہ پوپ کے پاس موجود تھا،
اور وہی تشریح کرتا تھا تورات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندر سے ایک تحریک اٹھی، مارٹن لوتھر، یہ 1483 میں پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے جی کہ پوپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ جس کو چاہے وہ جنت دے دے، جس کو چاہے دوزخ دے دے، جس کے بارے میں جتنی مرضی، یہ کھانے پینے کا نظام فیسیں وصول کرتا ہے اور پوری دنیا میں، تو یہ نہیں۔ اس نے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ تورات کی تشریح کرنے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں، ہم جیسے چاہیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے نتیجے میں یہ پروٹیسٹ کہتے ہیں نا جی، اس نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، پوپ کے اختیارات کے سامنے پروٹیسٹ کیا، تو اسی وجہ سے اس فرقے کا نام ہو گیا پروٹیسٹنٹ۔ یہ اب مد مقابل ہے، جس طرح سکھ مت مد مقابل ہے ہندو مت کا، بدھ مت مد مقابل ہے ہندو مت کا، اسی طرح پروٹیسٹنٹ بھی کیتھولک فرقے کے مد مقابل ہیں۔ بڑے فرقے کیا ہیں ان کی چھوڑ دیں اس وقت، صرف 2-3 منٹ میں بات، ٹھیک، اچھا۔ تو یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ بن گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بائبل میں ایک تو ہے عہد نامہ قدیم جو مسیح علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور اس کے بعد مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے جو کچھ لکھا، ایک تو یہ ہے، یہ تو متفق ہے، متفق علیہ ہے، پروٹیسٹنٹ بھی ان کو مانتے ہیں، کیتھولک بھی مانتے ہیں، آرتھوڈکس بھی مانتے ہیں، اور وہ انجیل نہیں ہے اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس کے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب، کہیں بھی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی پرواہ نہ کیا کریں۔ انجیل کیا ہے؟ ایک متی نے لکھی، ایک مرکس نے لکھی، ایک لوکا نے لکھی، ایک یوحنا نے لکھی۔ یہ 4 آدمی تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کو جمع کیا، ان کا نام انجیل رکھ دیا گیا۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آج یہ خاکہ پیش کر رہا ہوں میں کہ تقابل ادیان یا تقابل مذاہب یا مطالعہ مذاہب کا اصل جو خاکہ ہے، جس سے کھڑکی کھلتی ہے، جس سے دروازہ کھلتا ہے، جس سے ایک بہت بڑی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم ہندو مت پہ خود ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، یہودیت کو خود پڑھیں، عیسائیت کو خود پڑھیں۔ اس پر جو ہے اتنی بات کہہ کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو کوئی کتاب دنیا میں نہیں لکھی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی آرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی عبرانی۔ آج دنیا میں عبرانی کا کوئی نسخہ تورات کا موجود نہیں ہے، آج دنیا میں انجیل کا کوئی آرامی کا نسخہ موجود نہیں ہے، یہ ترجمے ہیں چلے آ رہے ہیں، اور ایک زمانہ میں کتابیں لکھی جاتی رہیں، لوگ کہتے رہے کہ یہ انجیل ہے، یہ انجیل ہے، یہ انجیل ہے۔ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں جن کو انجیل کہا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قسطنطین، یہ قسطنطنیہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہاں کا بت پرست بادشاہ جو ہے، اس نے مسیحی مذہب قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے کھنڈ بنایا ہوا ہے کہ کسی ایک عقیدے پر متفق نہیں ہو، کوئی ایک کتاب تمہاری نہیں ہے، لہٰذا اس نے ایک مجلس، اس کو کہتے ہیں مجلس کنیسہ، پادریوں کی مجلس، اس کا ایک بہت بڑا اجلاس کئی دن کے لیے اپنے یہاں بلایا قسطنطنیہ میں، نیکیا میں، اور کہا کہ سب متفق ہو جاؤ کسی ایک کتاب پر۔ متفق ایک پر تو نہیں ہو سکتے تھے، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوتی رہی، بحث و مباحثہ کہ ان 300 کتابوں میں سے کس کو ہم وہ انجیل کہیں جو ہماری مذہبی بنیاد ہے اور عقیدہ ہمارا کیا بنے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ روح القدس سے مدد لو۔ بڑے حال میں ایک میز کے اوپر وہ 300 کتابیں رکھ دی گئیں اور کہا کہ صبح جو اس پر رہ جائے گی وہ مان لی جائے گی، جو گر جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو گرا دے گا۔ تو یہ طریقہ تھا۔ کوئی رات کو آ کے ہلاتا رہا، گرتی رہیں کتابیں، صبح آئے تو 4 کتابیں موجود تھیں، باقی نیچے گری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 کتابیں ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں، متی کی، مرکس کی، لوکا کی، یوحنا کی 4 انجیلیں، یہ بنیاد ہے عیسائی مذہب کی۔ عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث، باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ باپ سے مراد اللہ، بیٹے سے مراد مسیح، اور روح القدس سے مراد ایک روح القدس ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے آگے اجزاء ہیں جن کے نتیجے میں ایک عیسائی مذہب تشکیل پاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اتنے وقت میں ان مذاہب کے بنیادی خد و خال کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں
اور اتنی بھی بات اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تو انشاءاللہ مذاہب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا کے مذاہب کے سامنے کھڑے ہو کر پورے قد کاٹ کے ساتھ، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ دلائل کی دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے دین کی سچائی ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔